کوفہ بھیجا تھا۔ یہ میں نے کل واقعہ بتایا ہوا تھا کہ مدینے کا جو گورنر تھا وہ ولید تھا۔ جب یزید کوفہ کے تخت و تاج پر غالب آ گیا، اس کو تخت و تاج مل گیا، تو اس نے جو ہے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ یہ کام کیا تھا کہ اپنا خط جو ہے مدینے کے گورنر کے پاس بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ اپنے گورنر کو یہ کہا تھا کہ سنو، ان 4 لوگوں کی بیعت لے لو، اگر یہ بیعت میں مان جائے تو ٹھیک ہے اور اگر نہ مانے تو پھر جنگ کا اعلان کر دینا۔ یہ یزید کی طرف سے پیغام آیا تھا۔ کہاں؟ مدینے میں آیا تھا۔ میرے آقا امام علی مقام نے جو ہے جب یہ پیغام یزید کا سنا تھا تو میرے آقا امام علی مقام نے یہ کہا تھا کہ سنو، تم حسین کا ہاتھ مانگ رہے ہو، تم حسین کے ہاتھ کی بیعت کو چاہتے ہو، سنو اتنا آسان نہیں ہے کہ حسین کا ہاتھ مل جائے۔ سنو، یہ وہ حسین ہے، یہ اس نبی کا نواسہ ہے، یہ اس علی کا شیر ہے، اپنی جان دے سکتا ہے مگر بے ایمان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے، اپنے اہل خانہ کو قربان کر سکتا ہے مگر ایک فاسد اور فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنی بیعت نہیں دے سکتا ہے، اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ قاصد آنے کے بعد، یہ پیغام ملنے کے بعد میرے آقا امام حسین امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کہا کہ تم کوفے چلے جاؤ۔ کوفہ کے لوگوں کے خط جو آ رہے تھے، آپ جانتے ہیں امام علی مقام ایسے جانے والے نہیں تھے۔ کتنے خط آئے تھے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ 10-20 خط نہیں تھے، 30-40 خط نہیں تھے، 150 خط نہیں تھے، بلکہ پورے 150 خطوط کوفہ کی جانب سے میرے آقا امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچائے گئے تھے کہ میرے حسین تم کوفہ آ جاؤ، یزید یہاں تخت و تاج پر براجمان ہو گیا ہے اور یہ ہماری بیعت چاہتا ہے، یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے۔ ذرا یزید کا کردار بھی ملاحظہ کریں آپ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ یزید کون تھا؟ یہ وہی یزید تھا جس نے مسجد نبوی میں 3 دن گھوڑے باندھے تھے۔ یہ وہی یزید تھا جو شراب پی کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے پہنچا تھا۔ یہ وہی یزید تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جیسے ہی جو ہے یزید کا جب یہ خط ملنے کے بعد 150 خط میرے آقا امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ میرے آقا امام حسین نے جب کہا کہ بہت زیادہ خط آ رہے ہیں، لگتا کوفے والوں کا جو کہنا تھا حضور آپ آ جائیں، ہم لوگ 40,000 لوگوں کی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ کوفہ کے لوگ کہہ رہے تھے۔ امام علی مقام نے جو ہے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کہا کہ اب تم روانہ ہو جاؤ، تمہیں کوفہ جانا ہوگا، ذرا دیکھنا کہ وہاں کا حال چال کیسا ہے، وہاں کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے، وہاں کوئی معاملات خراب تو نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل اپنے دونوں ننھے ننھے شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم دونوں شہزادوں کو لے کر کے جو ہے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ میں پہنچنے کے بعد سارے کوفیوں نے اکٹھا ہو کر مل کر کے بڑا شاندار استقبال کیا ہے، مسلم بن عقیل کا بڑا زوردار سواگت کیا ہے، بڑا شاندار استقبال کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلم بن عقیل تم تو آ گئے ہو مگر ہمارے آقا امام حسین کب آئیں گے؟ مسلم بن عقیل کہہ رہے ہیں، کوفہ والوں سے کہہ رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، میں آ گیا ہوں، میرے آقا حسین بھی آئیں گے، میں آ گیا ہوں، میرے آقا کا گھرانہ بھی آئے گا، میں آ گیا ہوں، علی اکبر بھی آئیں گے، میں آ گیا ہوں، علی اصغر بھی آئیں گے، میں آ گیا ہوں، زین العابدین بھی آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کوفہ کے لوگ بڑا شاندار استقبال کر رہے ہیں، مسلم بن عقیل کا جو ہے بڑی خاطر نوازش کر رہے ہیں، بڑی عزت اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ حضرت حانی کے گھر میں مسلم بن عقیل ٹھہر گئے ہیں۔ اس وقت جو عبید اللہ ابن زیاد تھا، جس کو ابن زیاد کہتے ہیں نا، یہ بصرہ کا گورنر تھا، یہ کوفہ کا نہیں تھا، یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ ولید جو ہے یہ مدینے کا گورنر تھا، بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے ہی بنایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب مسلم بن عقیل جو ہے حضرت حانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، کوفیوں نے جو ہے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ پریشان مت ہونا، ہم سب لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں فاسق کی بیعت نہیں کر سکتے ہیں، میرے آقا حسین کو بلاؤ۔ کوئی حضرت مسلم بن عقیل خط پہ خط لکھے جا رہے تھے، میرے آقا حسین کو لکھ رہے تھے، امام علی مقام اب آپ کی ضرورت ہے، آپ کوفہ آ جائیے، یہاں کے لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ خط جو ہے مسلم بن عقیل اپنے بھائی امام علی مقام کو بھیج رہے تھے کہ ہم یہاں خیریت سے پہنچ گئے ہیں، کوفیوں نے بڑا شاندار ہمارا استقبال کیا ہے، بڑی مہمان نوازی کی ہے، بڑی خاطر نوازش کی ہے، یہاں کوئی دقت نہیں ہے، یہاں کوئی روک دبدبہ نہیں ہے، یہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے نہیں
نہیں ہیں, یزید کے ہاتھ پر ہم اپنا ہاتھ دینے والے نہیں ہیں. امام حسین کو بلایا جائے, امام علی مقام کو بلایا جائے. اتنا سنا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا, جب اس کو معلوم چلا ہے, جب یزید کو خبر ہوئی ہے کہ مسلم بن عقیل جو ہے کوفہ میں آ چکے ہیں, اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں, یزید کو معلوم چلا ہے, یزید نے پورے کوفہ میں اعلان کروا دیا ہے کہ سنو, اگر مسلم بن عقیل کو کسی نے پناہ دے دی ہے, اگر مسلم بن عقیل کو کسی نے اپنے گھر میں ٹھہرا دیا ہے, تو میرا یہ کہنا ہے میری تلوار ہوگی اور اس کا سر ہوگا. یہ یزید کا دعویٰ تھا. تو عزیزان ملت اسلامیہ, مگر کوفیوں نے کہا سنو, ہم یزید کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم یزید کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں, ہم کسی بھی طریقے سے امام علی مقام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ اعلان سننے کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط بھیجا, کہا اب تم آ جاؤ بصرہ سے, تمہاری ضرورت ہے. کہا کیا ضرورت ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے مسلم بن عقیل پہلے سے آ گئے ہیں, اور یہ امام علی مقام کا بھائی ہے, وہ بھی آنے والے ہوں گے, اور یہ کوفیوں نے ارادہ بنایا ہے کہ وہ نبی کے نواسے پر ہاتھ دے کر کے بیعت کریں گے, ہماری بیعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, عبید اللہ ابن زیاد بصرہ چھوڑ کر کے کوفہ میں آیا ہے. جب جیسے ہی کوفہ میں آیا, یہ اسی راستے سے آیا ہے جو جہاں سے حجازی قافلہ گزرا کرتا تھا, جب اس راستے سے آ رہا تھا, یہ نقاب ڈال کر کے آیا ہے. عبید اللہ ابن زیاد جس کا ظالمانہ کردار یہاں سے شروع ہوتا ہے, بصرہ سے آنے کے بعد جب یہ کوفہ آ رہا تھا تو راستے میں نقاب ڈالے ہوئے تھا تاکہ لوگ مجھے پہچان نہ پائے, تاکہ لوگ میری جو ہے شناخت نہ کر پائے. عبید اللہ ابن زیاد جب آیا ہے تو اس وقت جو وہاں کوفہ کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر تھے. نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, نعمان بن بشیر کو عبید اللہ ابن زیاد نے خط لکھ کر کے کہا کہ نعمان بن بشیر, تمہیں معلوم نہیں ہے, تمہیں یزید کا تخت و تاج ہے, کوفہ میں ہماری حکومت چل رہی ہے, مسلم بن عقیل کوفہ میں آ کر ٹھہر گیا ہے, تم نے بتایا نہیں ہے, تم نے خبر نہیں دی ہے. نعمان بن بشیر کے وہ جملے تاریخ میں لکھنے کے لائق ہے. اے مسلمانوں سنو, نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے, جب نعمان بن بشیر کو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ سنو, اگر تم چاہتے ہو کہ گورنر بن کے رہو, اگر تم چاہتے ہو گورنری تمہارے پاس رہے, تو تمہیں جو ہے مسلم بن عقیل کو قتل کرنا ہوگا, ان کے شہزادوں کو قتل کرنا ہوگا. نعمان بن بشیر کہہ رہے ہیں, اے یزید, تیرا تخت و تاج دنیا کے لیے ہے, مگر یہ نبی کے نواسے ہیں, یہ مصطفیٰ کی یاد ہے, تیری حکومت صرف یہاں تک کے لیے ہے. یہ وہ ہے جن کی حکومت یہاں بھی چلتی ہے. آبے کوثر میں اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. تیری حکومت صرف یہاں ہے, یہ نبی کے نواسے ہیں, ان کی حکومت یہاں بھی ہے, ان کی حکومت حوض کوثر میں بھی ہے, ان کی حکومت جنت میں بھی ہے, ان کی حکومت یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے. نعمان بن بشیر کہہ رہے ہیں عبید اللہ ابن زیاد سے, اے ابن زیاد سن, یہ تخت و تاج چلا جائے تو چلا جائے, یہ میری جان اگر جانی ہے تو چلی جائے, میرا سب کچھ جانا ہے تو چلا جائے. ہم نبی کے چاہنے والے ہیں, مصطفیٰ کی آل سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اے عبید اللہ ابن زیاد سن, یہ نعمان بن بشیر ہوں میں کوئی اور نہیں ہے. میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر ایمان نہیں دے سکتا ہوں. اگر آج میں نے اپنی ایمان کو گنوا دیا ہے تو کل بروز قیامت جب مصطفیٰ سے سامنا ہوگا, جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی, میرے آقا کہیں گے نعمان بن بشیر, تمہیں ذرا بھی خیال نہ آیا, تم نے جو ہے چھوٹی سی جان کے لیے, ننھی سی جان کے لیے تم نے اپنے ایمان کو گنوا دیا ہے. نعمان بن بشیر کہہ رہے ہیں, اے عبید اللہ ابن زیاد سن, چاہے میری گردن نہیں, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, مگر مصطفیٰ کی آل پر میں آنچ نہیں آنے دوں گا. یہ جو ہے نعمان بن بشیر کہہ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, بڑا دردناک واقعہ ہے, بڑا ہی وحشتانہ واقعہ ہے. عزیزان گرامی وقار, نعمان بن بشیر کو نے جب اتنا کہا تو عبید اللہ ابن زیاد نے یہ پیغام یزید کو پہنچا دیا, اور کیا کہا ہے کہ سنو, نعمان بن بشیر ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, نعمان بن بشیر ہمارے کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لہذا اس کو جو ہے گورنر کے پد سے ہٹا دیا جائے, اس کو اب گورنر نہیں رہنا چاہیے. اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے جب یہ بات یزید سے کہی تو یہ عبید اللہ ابن
ज़ियाद दो जगह का गवर्नर था। ये बसरा का भी गवर्नर था, फिर उसके बाद ये कूफा का गवर्नर बना दिया गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये गवर्नर बना दिया गया है तो इसने तलवार लहराई है। कूफा की जामे मस्जिद में ये ऐलान करने लगा है, ऐ कूफा के लोगों सुनो, अब तुम्हें यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा, अब तुम्हारा यहाँ कोई हामी नहीं होगा, तुम्हारा कोई मसीहा नहीं होगा। मैं फिर से ऐलान करता हूँ कि अगर मुस्लिम बिन अकील को किसी ने छुपाया है, उनके बच्चों को अगर किसी ने घर में रखा है, अभी भी वक्त है, बता दो, वरना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की जब तलवार उठेगी तो कूफा का कोई घर सलामत नहीं रहेगा। ये कूफा की जामे मस्जिद में जो है अब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ये ऐलान कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि अभी भी वक्त है, जिसने उसके बच्चों को अपने घर में पनाह दी है, छुपाया है, अभी मौका है, अभी भी बता दो। ये हजरत हानी के घर में मुस्लिम बिन अकील के दोनों नौनिहाल आराम फरमा है, दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं। मुस्लिम बिन अकील को जो है हजरत हानी ने अपने घर के कोने में छुपा दिया है, मगर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो है कूफे के मैदानों में तलवारें लहरा रहा था। कूफा के लोग भी बदल गए हैं। जब जामे मस्जिद में तकरीर सुनी है तो कूफियों ने भी मन में इरादा कर लिया है कि अब तो जान पर आ गई है, अब हमें जो है आले मोहम्मद का साथ देना देकर के यजीद की तरफ आ जाना चाहिए। इसलिए कूफियों को कल भी धोखेबाज कहा जाता था, आज भी धोखेबाज कहा जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये ऐलान किया जा रहा था कि मुस्लिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तलवार लेकर कूफे की गलियों में घूम रहा था कि कहां भी मुस्लिम मिल जाएगा उसको वहीं पर शहीद कर दूंगा, वहीं कत्ल कर दूंगा। हजरत हानी के घर में पहुंचा है, मगर हजरत हानी के घर में ये जालिम, ये फासिक, ये फाजिर जब तलवार लेकर पहुंचा है तो हजरत हानी से पूछने लगा है, क्या तुमने मुस्लिम बिन अकील को छुपाया है, क्या तुमने उनके शहजादों को छुपाया है? हजरत हानी कहते हैं, सुनो, अगर मैंने छुपाया भी होता तो मेरा ईमान गवाह बना करता कि मैं तेरे हवाले कर दूं, अगर मैंने अपने घर में रखा भी होता तो मेरा ईमान ये गवाह बना करता कि छोटे छोटे बच्चों को मैं तेरे हवाले कर दूं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने पूरे घर को तलाशना शुरू कर दिया है, उसकी सारी टीम लगी हुई है, दोनों बच्चों को खंगाल नहीं है। मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार करके कूफे की जामे मस्जिद में लाया गया है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जब गवर्नर बन गया है, तख्त पर बैठा हुआ है, मुस्तफा की आल है, मुस्लिम बिन अकील के दोनों छोटे छोटे शहजादे जो है कूफे की जामे मस्जिद में गिरफ्तार लेकर उतर के लाए गए हैं, उनके पैरों में बेड़ियां लगी हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तारीख का बाप देखें, उनका कोई जाती मामला नहीं था, सिर्फ मुस्तफा का दीन बचाना था, नबी के मजहब पर आंच नहीं आनी चाहिए थी। इतने नाबालिग बच्चे जो है बेड़ियां पैरों में लगी है, कूफे की जामे मस्जिद में खड़े हैं और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कह रहे हैं, ऐ जालिम सुन, हम उस नबी के चाहने वाले हैं, उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, सुन, हमारी जन्नत ये नहीं है, हमारा पानी ये नहीं है, हमारे लिए हमारे नाना इंतजार कर रहे हैं, तू कर मानना चाहता है, आज हमारी जन्नत उड़ा दे, मगर हम अब भी ईमान वाले हैं और क़यामत तक ईमान वाले हैं। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वफ़ात, तीनों बाप बेटों को कूफे की जामे मस्जिद में बुलाया गया, गिरफ्तार करके लाया गया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कह रहा है कि अभी भी वक्त है, तुम खत दोबारा भेजो इमाम अली मकाम को। वो कहा कि खत में ये लिखना कि हाँ सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन मेरे मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, जालिम, तुझे मालूम नहीं है हुसैन कोई मामूली आदमी का नाम नहीं है, हुसैन कोई मदीने का चलता फिरता शख्स नहीं है, तुम्हें मालूम है हुसैन कौन है? और हुसैन के जिक्र की बात कर रहे हो। मुस्लिम बिन अकील और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का जामे कूफा की जामे मस्जिद में तबादला ख्याल चल रहा है, दोनों में बहस मुबाहसा चल रही है, दोनों छोटे छोटे बच्चे जो है वहाँ बेड़ियां डली हुई हैं और किनारे पर खड़े हुए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुस्लिम बिन अकील कह रहे हैं इब्न ज़ियाद से, और क्या कह रहे हैं, नादान तुझे मालूम नहीं है कौन हुसैन है, तुझे मालूम नहीं है ये वो हुसैन है जो नबी की पुष्ट पर बैठा है तो नबी ने सजदा लंबा कर दिया है, ये वो हुसैन है जिसका जिक्र तू आज हुसैन का जिक्र कर रहा है, अपनी कामयाबी समझ, वरना हुसैन का जिक्र सुन,
ہیں, عثمانی ظلموں حسین کا ذکر کر رہے ہیں, میرے غوث اعظم آج تک حسین کا ذکر کر رہے ہیں, امام اعظم حسین کا ذکر کر رہے ہیں, ابو مالک حسین کا ذکر کر رہے ہیں, جنید بغدادی حسین کا ذکر کر رہے ہیں, باقی گوساوی حسین کا ذکر کر رہے ہیں. سب نے اپنی اپنے طریقے سے میرے عالی مقام کا ذکر کیا ہے, لیکن جب اجمیر کی دھرتی پر غریب نواز نے ذکر کیا ہے تو فرمانے لگے ہیں شاہ ہستے حسین, بادشاہ ہستے حسین, دین ہستے حسین, دین بنا ہستے حسین, سرکار نواز دستے پہ دستے یزید حقا کی بنائی لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. حقا کے بنا لا الہ اصل حسین. میرے غریب نواز کہتے ہیں میرے حسین دین بھی تم ہو, دین کی